السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملک او امسک الیک لسانک ولیسعک فی بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال۔ اللہ کے خاص فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی مہربانی سے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں لے کے آیا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیخ صاحب نے فرمایا قرآن سیکھنے کے لیے جو آتا ہے اس کا درجہ بیان فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے توجہ آپ کی میری طرف ہوگی، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ شب تربیت ہے، یہ تربیت کے حوالے سے نشست ہے۔ میں نے شیخ صاحب کو فون پہ عرض کیا، شیخ عمران صاحب سے، کہ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو جلسہ نہ بنانا، اس لیے کہ جلسے کا مزاج اور ہوتا ہے اور تربیتی مزاج اور سلسلہ اور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم تو موجود ہے، آگاہی موجود ہے، لیکن تربیت موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے اصحاب کو تعلیم سے نوازا، وہاں ساتھ ساتھ تربیت کی۔ زندگی روز و شب کیسے گزارنا ہے، ساتھ وہ بتایا، تعلیم کی، سکھایا۔ ایسے نہیں اتنی عظیم ہستیاں تیار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، جو ذکر کی مجلس میں، ذکر کی مجلس کی فضیلت آپ نے جو بیان فرمائی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر کی بہت بڑی مجلس ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ رکھی گئی ہے وہ بہت عظیم مقصد ہے، شب تربیت۔ اللہ اکبر، تربیت کی رات۔ اور بڑا خوش آئند ہے کہ شیخ صاحب نے جس کا آغاز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے، آپ جانتے ہیں رات کو آنا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، تو یہ میرے لیے تو بہت ہی ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ، لیکن میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن شیخ صاحب نے جب کہا کہ شب تربیت ہے، جی تو جو آپ کی میری طرف ہوگی کہ ہم ایک تربیتی نظام کا آغاز کر رہے ہیں، تو یقین مانیے انکار کرنے کی جسارت نہیں ہوئی کہ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے غنیمت جانا کہ پہلی شب تربیت ہو، اس میں ہماری حاضری ہو جائے تو یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ میں نے غنیمت جانا کہ شب تربیت اور پہلی شب تربیت اسی کی تو ضرورت ہے۔ یقین مانیے بڑے بڑے علماء
اس وقت زمانے کے بڑے بڑے علماء جو سب سے زیادہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں وہ تربیت کی ہے، کہ اس امت کی اصلاح کی تربیت کی ضرورت ہے۔ علم موجود ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات کہ آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے، میں نے ایسے اشتہار، میں نے ایسے یہ سلسلے شب تربیت کے شاید مجھے ضلعوں میں نظر نہیں آتے اور عشروں میں نظر نہیں آتے کہ کہیں یہ کام ہوا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ سے اس کا آغاز کروایا ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کا یہ آغاز انشاءاللہ باقی شہروں اور باقی جگہوں اور باقی ضلعوں میں بھی پہنچے گا۔ یہ اللہ نے آپ کو خاص اعزاز نصیب کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے جو خاص لوگ دین کے میں اللہ نے جن کو خاص حیثیت اور توفیق دی ہے، یہ ان کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا ہے۔ یقیناً اس میں شیخ صاحب ہیں اور اس میں دیگر آپ سارے احباب مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ نے جس وجہ سے آپ کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے کہ آپ نے شب تربیت کا آغاز کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ یہ شب تربیت کا سلسلہ تا قیامت جاری رکھنا، اس مرکز کو تربیت کا مرکز بنا دے اور اس کو تبلیغ کا مرکز بنا دے۔ انشاءاللہ تبلیغی حوالے سے بات تو شیخ صاحب نے بھی کر دی اور بھی آنے والے کریں گے کہ ماہانہ تبلیغی جماعتیں انشاءاللہ العزیز نکلیں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ گجرانوالہ سے بھی ایک نام تبلیغ کے حوالے سے سلسلہ شروع ہے، بنگے بلوچہ سے بھی ماشاءاللہ کافی دیر کا حافظ یحییٰ میر محمودی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور جگہوں پہ بھی یہ سلسلے شروع ہو گئے ہیں۔ بڑا خوش آئند ہے کہ یہاں یہ تبلیغ کا سلسلہ بھی جو ہے یہاں سے جماعتیں نکلیں۔ جماعتیں نکلنے سے سن لیجئے، میں صرف اس حوالے سے ایک بات کر کے آگے بات کرتا ہوں کہ جماعتیں نکلیں جہاں جائیں گے ان کو کتنا فائدہ ہوگا، لیکن ایک بات یقینی ہے جو لوگ جائیں گے انہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ جب اللہ کے گھروں میں دن اور راتیں گزاریں گے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ فائدہ لے کے واپس نہ آئے۔ میں نے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، اور اتنا ایمان مضبوط ہوتے دیکھا ہے۔ میں اب اس طرف چل نکلوں تو وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ نتیجہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے گھروں میں ٹھہرنا، وہاں تعلیم، تربیت، سلسلے وہ گزارنا۔ اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر بندے کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ یہ تبلیغ کی جو نیت ہوئی ہے اللہ اس کو بھی کامیاب کرے، اور یہ جو شب تربیت کا سلسلہ ہے اللہ اس کو تا قیامت اس مرکز میں قائم اور دائم رکھے۔ اب میں نے کہا ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ جو کچھ لکھایا گیا ہے چلے یہ سلسلہ ریکارڈنگ کا تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن مجھے آپ سے جو عرض کرنا ہے کہ جب تربیت کی بات آئی ہے تو اس کا مطلب تو اصلاح ہے، اس کا مطلب تقریر سننا نہیں ہے، گفتگو سے لطف اندوز ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی تربیت اور اصلاح کر کے آ جانا ہے۔ جی آپ کے آنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ جی میرے بھائی سارے، جس نے نیت کی تھی وہ بھی اور جنہوں نے نیت نہیں کی وہ بھی آج نیت بنا لیں کہ آج ہم نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، آج سے ہم نے اپنی اصلاح کا آغاز کرنا ہے۔ وہ کہ پہلے سے ہے ماشاءاللہ، یہ نہیں ہے، لیکن آج سے ہم نے اپنی خاص تربیت کا آغاز کرنا ہے، اور آج سے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ جی تیار ہے اس کے لیے؟ تو جو میری طرف ہوگی تیار ہیں جی؟ معذرت کے ساتھ علماء بھی تیار ہیں، کیوں جی؟ اور یہ میں آپ عرض کروں امیر محترم جناب تحصیل ننکانہ، آپ کو بھی اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے، انہیں بھی ہے، مجھے بھی ہے، اور ہر ایک کو ہے۔ اور جتنا بھی ہم دین میں آگے بڑھیں اس کی حد کوئی نہیں اور اس کی منزل کبھی نہیں ہوا کرتی۔
اللہ اکبر. جی آپ سب کی نیت ہے کہ جو میں اللہ مجھے بتانے کی توفیق دیں گے اگر وہ ٹھیک ہے تو آج سے آپ عمل کی کوشش کریں گے. آغاز کریں جی. میں نے 10 چیزیں بتانی ہیں. اللہ جزا دے. ویسے تو میرا دل کرتا ہے کھانے کو تو میں دیکھوں تو میں ہر مہینے بھی آ سکتا ہوں. اگر عامر صاحب کے گھر کا کھانا میں دیکھوں تو پھر تو میں ہر مہینے بھی آ سکتا ہوں. اللہ انہیں جزا عطا فرمائے. لیکن ممکن نہیں ہے. بہرحال اللہ ان کو جزا عطا فرمائے. بڑا خاص کہیں گئے, گوشت بنوا کے بکرا لائے اور خاص انہوں نے اہتمام کیا, اور کوئی ریاکاری نہیں ہے. اللہ نے مجھے جمعرات کا روزہ رکھنے کی توفیق دی ہوئی تھی, میں نے ان کے گھر وہ روزہ افطار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آغاز کر لیں جی, آغاز کر لیں. توجہ ہے جی سب کی. وقت صرف آپ باقی رہ گئے 25-26 منٹ. میں نے کہا علماء بھی, میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی ہیں ماشاءاللہ, قاری حضرات بھی ہیں سارے جی. اس میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں جی. اس پر عمل کرنا ہے. پھر اگر فائدے والی ہے تو آج ہم نے عامر صاحب عمل کرنا ہے جی. توجہ سب کی ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کیا نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کوئی بتائیں گے جی علماء میں سے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے اعمال, میرے سے مراد ہے سارے انسانوں کے اعمال, سوموار اور جمعرات کو. یہ باتیں یاد ہو جائیں. یہ جو شب تربیت ہوتی ہے نا, اس میں بڑی تھوڑی سی بات کو یاد کر کے نیت ارادہ یہ کہ ہم نے عمل کرنا ہے, یاد کر کے عمل کی نیت سے یہاں سے جانا ہے. میں اتنی باتیں بتا دوں کہ آپ کو یاد بھی نہ رہیں تو پھر عمل کیسے ہوگا, اور ساری باتوں پر عمل ہوتا بھی مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اگر کسی سے پوچھوں نا کہ میں نے کیا حدیث بیان کی ہے تو وہ مجھے بتا سکے جی. اتنی توجہ چاہیے جی. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوموار اور جمعرات کو میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. جی اب اپنے اپنے دل کے ساتھ صلاح آپ نے خود کرنی ہے, میں نے نہیں کرنی. مجھے کیا پتا کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ کیوں جی؟ مجھے نہیں پتا ان کے دل کے اندر. اب دل کے ساتھ تو بات انہوں نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے. آپ نے کہنا ہے یہ پروفیسر صاحب کو آئندہ نہ بلانا, یہ ہم سے وعدے لیتے ہیں اور پکے وعدے لیتے ہیں, اور یہ تو ہمیں وہ ذرا جی مشکل تو نہیں کہہ سکتے, اس کو اعزاز ہے. میں عامر صاحب کہیں مجھے چھوٹی عید کے بعد فوتگی پہ مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا اسی پنجاب میں. وہاں میں گیا, ظاہر ہے فوتگی پہ پانی پیش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک خاندان کے لوگ, میں وہاں بیٹھا ہوا, ایک آیا دوسرا آیا اور آئے, جو بھی آتا تھا وہ اس کو پانی پیش کرتے تو وہ کہتے نہیں میں روزے سے ہوں. میں وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں کلک کر جائے. یقین مانے میں نے اسی جگہ بیٹھے ہوئے یہ نیت کی اور اپنے سے بات کی کہ امان اللہ تو کب یہ کرے گا, تجھے کوئی اور زندگی ملے گی, یہ اعزاز لے جائیں گے, تو کب روزہ رکھے؟ اگر انہوں نے نفلی روزے رکھے ہوئے ہیں تو کب یہ روزے رکھے گا؟ یقین مانے میں نے اپنے آپ سے بات کی, اور اندر ایک اللہ نے وہ ایک خواہش پیدا کی کہ امان اللہ زندگی تو ایک ہی ہے, یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کام میں تیرے سے آگے جائیں گے. ایک میں نے اپنے نیت کی, وہ اللہ کو پتا ہے آگے کون ہے پیچھے کون ہے, لیکن ایک نیت آئی. میں نے کہا کہ نہیں,
آج کے بعد انشاءاللہ میں بھی روزے رکھوں گا۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کب سے لے کر کسی نہ کسی صورت ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں فرضی روزے بڑے فضیلت والے ہوتے ہیں، فرضی عبادات بڑی فضیلت والی ہوتی ہیں، لیکن فرض ادا ہوتا ہے، فضیلت بڑی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ اللہ اس کے لیے اللہ نے نوافل رکھے ہوئے ہیں، نفلی عبادات رکھے ہیں خاص قرب کے لیے۔ معاذ اللہ کہیں یہ نہ کر لینا کہ جی فرضوں سے پروفیسر صاحب نے کہا قرب نہیں ملتا، ملتا ہے، لیکن وہ خاص قرب جو ہے وہ نفلوں کے ساتھ ملتا ہے۔ کیوں جی؟ آج کے بعد میں اور آپ سوار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ چلے میں یہ بات انشاءاللہ ہاتھ کھڑے جی، جو کوشش کریں وہ ماشاءاللہ یہ تو انقلاب آ گیا، تو پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں، پھر تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے کہا شمع تربیت ہے اور میں نے بات اس طرح سے کرنی، یہ میں جمعے کا خطبہ نہیں دے رہا معذرت کے ساتھ، میں تو آپ سے بات اور اپنے آپ سے بات کرنے آیا، اور یقین مانیے میں آیا ہوں میں اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ امان اللہ جو آج شام تک تو تھا، آج اس شمع تربیت کے بعد اس میں کچھ فرق تو آنا چاہیے نا۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد میں آپ سے آپ کی موجودگی میں اللہ کی توفیق سے اپنی زبان سے یہ کلمات نکالنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے کی نسبت ان نفلی روزوں سوموار و جمعرات میں انشاءاللہ پہلے کی نسبت میں پابندی کی زیادہ کوشش کروں گا۔ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ سے صرف کرنے آئے۔ اللہ اکبر، روزہ یہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا شیخ صاحب، کوئی ریاکاری نہیں ہے، میرے بھائی بیٹھے ہوئے اور بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ریاکاری نہیں بنتا، ایمانداری کی بات ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اللہ نے مجھے بھی جب بھی جانے کی توفیق دی تو سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے ہوئے وہاں حج پہ کتنے دن ٹھہرتے ہیں جی؟ گورنمنٹ کے ساتھ 40 42 43 44 دن، تو یقین مانے سوموار جمعرات کا آپ روزہ رکھتے جائیں نا، حج کے وہ 9 8 9 10 چھوڑ دیجئے، ان کو 11 12 تک وہ چھوڑ دیجئے، 10 11 12 روزے بن جاتے ہیں۔ تو حرم کی ایک نیکی کتنی؟ 1 لاکھ، 1 رکعت ثواب 1 لاکھ رکعت، اور 1 روزے کا ثواب 1 لاکھ روزے کا۔ تو شیخ صاحب آپ جب وہاں بھی جائیں گے تو سوموار اور جمعرات کا جو بھی وہاں گئے ہیں کثرت کے ساتھ حرمین میں سفرے لگے ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ حرمین میں سفرے لگے ہوتے ہیں، اور یقین مانیے عرب لوگ کثرت کے ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے گھروں میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور میں ایک آپ کو اور بات بتاؤں تو جو آپ کی ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے سے آپ کی صحت جیسی ہے، آج سے آپ نیت کر لیں کہ سوموار اور جمعرات کا ہم روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ صحت پہلے سے اور اچھی کر دیں گے۔ یہ آزما کے آپ دیکھ لیں کہ صحت پہلے سے اچھی ہو جائے گی، اور اجر اور مرتبہ بھی اللہ کے ہاں۔ جی ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کہنا ہے کہ رمضان میں تو وہ گھر والے پورا اہتمام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے پورا۔ جی شیخ صاحب رکھنے پڑنے ہیں، امیر صاحب آپ روزے جو ہے نا میں نے پوچھ لینے ہیں، مجھے نہیں ماشاءاللہ آپ رکھتے ہیں، وہ میں نے تو ویسے وہ سینس میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ عامر صاحب کا جو کھانا ہے نا، اس نے زیادہ نہ ہوا تو 2-4 مہینے کے بعد تو مجھے ستانا ہی ہے نا، ایک دفعہ پھر کھا ہے تو زہر ہے، پھر مجھے 6 مہینے کے بعد تو آنا ہی پڑنا ہے نا جی۔ اور مجھے بھی پتا ہے کہ شیخ صاحب کا حکمن خون ہوتا ہے، حکمن خون ہوتا ہے، خواہ میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ یقین مانے ٹالنا ممکن نہیں ہوتا
کہ اللہ والے بیٹھے ہوئے، اللہ کے دین کے کام، اللہ کے درویش، اللہ کے خادم، اتنی قوم کو تعلیم اور تربیت اور لوگوں سے اکٹھا کر کر کے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ادارہ اور یہ ادارے، اور یقین مانے یہ طالب علم اور یہ شوق، آپ جگہوں کی جگہ پھر لیں بہت کم ملتا ہے۔ یہ خاص اللہ کی عنایت خاص لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نے خاص کی نیکی کو قبول کر کے عام کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے، یہ یقین مانے۔ اور میں آپ کو میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، اللہ کے توفیق سے یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے، اللہ نے بنائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو روزہ ہوتا ہے نا رمضان میں ہم جو رکھتے ہیں فرضی، اس میں تو اہتمام ہوتا ہے، ایک روٹین ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں تو پھر گھر والے تو تنگ پڑ جائیں گے۔ گھر والے تنگ نہیں پڑتے، وہی شام کو بنوا لیں، روٹی شام کو بنوائیں، رکھ لیں، تھوڑا سا سالن، دودھ آدھا گلاس، کوئی بات۔ روزہ رکھ، روزہ تو دل سے ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے، کھانے سے نہیں رکھا جاتا۔ میں اب آپ سے عرض کروں، جتنی دفعہ بھی مجھے اللہ پاک وہاں لے کے گئے، وہاں جتنے بھی روزے رکھے، سن لیجیے، میں کیوں یہ بتا رہا ہوں، اپنی کوئی نمائش کر رہا ہوں؟ میں آپ کے سامنے نمائش کروں گا تو کیا مجھے ملے؟ مجھے بتائیے، جتنے بھی روزے رکھے ہیں روٹین کیا ہونی؟ بند یا کوئی چیز، اور دودھ کا آدھا وہ لیٹر کا پیکٹ یا لیٹر والا پیکٹ وہاں سے لیا سٹور سے، وہ ساتھ ہے اپنے، وہ جو چولہا ہوتا ہے وہاں پہ اس میں ساتھ ہے، تہجد پڑھی حرم میں اور اس کے بعد بیٹھا اور وہاں پہ کھا لیا اور الحمدللہ کہہ کے اسی سے روزہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں پہ بھی روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ گھر والے صبح اٹھے اور پکائیں، ہاں کوئی پکا دے تو وہ تو ان کے لیے ثواب اور سعادت ہے، نہ بھی ہو تو رات کا پکا ہوا اس سے روز۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ قابل عمل بات بتاؤں، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ صبح کو تو گھر والے اٹھتے ہی نہیں ہے جی، وہ جو والدہ تو اٹھتی نہیں ہے، بیوی کا تو نام نہیں لینا چاہیے نا کہ وہ اٹھتے ہیں کہ نہیں، ہاں جی وہ تو اٹھ کے، وہ تو دن کو پکا دیں تو بڑی بات ہے، رات کو کہاں اٹھ کے پکائیں گے؟ لہذا شام کا پکا ہوا رکھ کے روزہ رکھا جا سکتا، رکھیں گے جی انشاءاللہ؟ کیوں جی میرے بھائی، وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے دل کی کیفیت کیسے بدل رہی ہے۔ آپ کو روز، میں آپ کو بتاؤں، فرضی روزوں کا ثواب اپنا ہے اور نفلی روزوں کا ثواب اپنا ہے، یقین مانیں۔ آپ نفلی روزہ رکھتے ہوئے ساتھ جو فرضی ہوتا ہے نا اس میں تقریباً سارے روزے سے ہوتے ہیں، ایک اور معاملہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ترغیب کا سامان رکھا ہوتا ہے۔ آپ دفتر میں جاتے ہیں، وہ چائے پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو روزے کے ساتھ ہوں، آپ کا عمل ان کے لیے رہنمائی بن رہا ہوتا ہے۔ لہذا ہم نفلی روزہ، شیخ صاحب یہ ویگ لیا جی شیخو پورے آیا تو یہ نہ ہوئے سوار جو میرا ہاتھ مینو کہو بھی تواڈے کول آ کے چاہ پیوا دے، وہ چاہ جو نہیں جی ملنی، پھر سوار جو میرا ہاتھ چاہ نہیں جی ملنی، وہ تو علاوہ دینوں بڑھایا جی سوار جو میرا ہاتھ چاہ دا جواب جی، ٹھیک ہے جی میں ادھر آؤں تو آپ مجھے جواب دے دے، آج سوار جو میرا ہاتھ ہے ہم آپ کو چائے نہیں پلا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پیغام گھروں میں بھی دینا ہے، کتنا وہ خاندان، وہ گھر کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن گھروں میں سوار جمعرات کا سارے جی بیوی نے بھی رکھا ہوا ہے، بچے بھی، اگر کوئی جتنا ممکن ہے، اور ضروری نہیں کہ اگر پابندی کبھی نہ بھی ہو، موسم طبیعت کوئی بات نہیں، اگر ہفتے میں ایک بھی رکھ لیا جائے، ممکن ہو تو 2 رکھ لیے جائیں، کبھی پھر 1 ممکن ہو جاتا ہے، کبھی سب، کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی نیت ہو، آپ پورا 1 مہینہ بھی روزہ نہ رکھ سکے، 2 مہینے 6 مہینے نہ رکھ سکے، آپ کی روٹین ہے، نیت آپ کی ہے، حالات ایسے ہیں، آپ کو سفر پڑ رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اللہ آپ کو اسی طرح ہی ثواب دیں گے جس طرح آپ روزے رکھنے کا ہے۔ اور اللہ نے خاصہ بیماری آ گئی ہے یا آخری بیماری آپ کی ہے، اس میں آپ نہیں رکھ پا رہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ روزے کی حالت میں سوار اور
ایام 20 کو نہیں چھیڑتے، اب باقی روزوں کو نہیں چھیڑتے، ٹھیک ہے نا جی۔ سوموار جمعرات کی آج ہماری بات طے ہو گئی کہ انشاءاللہ ہم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھیں گے۔ سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہم روزے سے ایک اور بات کر لیں جی، روزے کی بات یاد جی سمجھ آ گئی جی؟ جسے سمجھ نہیں آئی وہ مجھے بتائے۔ میں نے روزے کی جو بات کی ہے، جسے سمجھ نہیں آئی وہ بتائے کہ بات کیا کی۔ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے ان بھائیوں کو یہ روزے رکھنے کی اور ان روزوں کی جو تو نے برکتیں رکھی ہیں ان پر، اور اللہ ان کے خاندانوں پر ان رحمتوں کے سائے کر دینا۔ بڑا نہیں ہے کہ اور کچھ نہیں کل کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لائے۔ کیا پوچھا تھا جی؟ حضرت بلال سے کیا پوچھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تیرے چلنے کی آواز وہاں تھی؟ تو میں حدیث میں تو یوں الفاظ ہیں جو میں نے پڑھے، اگر کوئی اس میں اصلاح کی ضرورت ہو تو اصلاح، کہ میں جب بھی وہاں پہ گیا ہوں بلال میں نے تیرے وہاں چلنے کی آواز سنی، بتا کام کیا کرتا ہے؟ تو عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، قضائے حاجت کا معاملہ ہوتا ہے، تو میں پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! تو فرمایا میں پھر وضو کر لیتا ہوں۔ اور میں آپ کو بات ایک بتاؤں کہ جو بندہ باوضو رہنا شروع کر دیتا ہے اس کو بے وضو رہنا اتنا ہی مشکل لگتا ہے جتنی کوئی چیز مشکل ہوتی ہے۔ جس طرح نمازی بندہ نماز نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے جی؟ اسے بے چینی، بے اطمینانی، وہ پتہ نہیں کیا مجھے ہوا۔ یقین مانے جو بندہ باوضو اور پتہ نہیں موت کب آ جانی ہے، کتنی بڑی سعادت ہو کہ بندہ وضو کی حالت میں ہو تو اللہ کے ہاں چلا جائے جی۔ تو دوسرا کام کیا ہے جی؟ انشاءاللہ آئندہ ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ میں وہ نہیں کہہ رہا، آپ سے وہ والا وعدہ نہیں لے رہا، آئندہ سے ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں۔ میں آپ کو شیخ صاحب تو ماشاءاللہ رہتے ہیں ہوں گے، جو باوضو رہنے والا ہوتا ہے نا اس کو وضو کرنا اتنا آسان لگتا ہے، کیونکہ بے وضو رہنا اس کے لیے پہاڑ کی طرح اتنا مشکل ہے، تو اس کے لیے آسانی تب ہوتی ہے، اس کو وضو کرنا اتنا آسان لگتا ہے کہ میں کروں تاکہ میں مشکل سے نکلوں۔ آئندہ ہم انشاءاللہ باوضو رہنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے گھروں میں بھی اس بات کو، کتنے خوش قسمت ہیں وہ گھر کے جن کے گھروں میں خواتین باوضو ہیں اور گھر کا کام کر رہی ہیں، ہنڈیاں پکا رہی ہیں، بچوں کا کام ہے اور سارا۔ انشاءاللہ گھروں والوں کو بھی ہم ساتھ شب تربیت میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اوپر ہیں، میں تو اپنے حساب سے بات کر رہا تھا، تو چلو اچھا ہوا آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا کہ اوپر بھی ہیں، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جی۔ ایسی بات سے مراد یہ ہے کہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی اپنی بات بھی کر لیتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے جی۔ میری بہنیں بھی جی انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اب آپ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، میں نے خواتین میں خیر کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا ہے۔ میں کالج میں 0 پیریڈ ترجمہ قرآن پڑھاتا ہوں اللہ کی توفیق سے،
تو اگر 120 کی کلاس ہے تو اس میں 15 نوجوان ہیں، 15 بچے ہیں اور 105 بچیاں ہیں۔ اگر 100 کی کلاس ہے تو 12 بچے ہیں اور 88 بچیاں ہوں گی اس میں۔ اس لیے کہ اللہ نے خواتین میں خیر کو اپنانے کا جذبہ مردوں کی نسبت زیادہ رکھا ہے۔ اب ہمارا ان کے ساتھ، جی عامر صاحب مقابلہ ٹھیک ہے جی شاہ صاحب، اب ہم نے ان سے بڑھنا ہے اس میں، اور انہوں نے انشاءاللہ ہم سے بڑھنا ہے کس میں جی؟ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ سوار اور جمعرات کا، اور باوضو رہیں گے جی۔ یہ وضو سے کیا ہوتے ہیں جی؟ کہتے ہیں گناہ جھڑتے ہیں جی۔ ایسے ہی حدیث ہے، ایسے ہی حدیث ہے۔ نہر میں 5 دفعہ نہانے سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب میں اور آپ سارا دن وضو کے اس سے نکلیں گے تو کیسی کیفیت اللہ پیدا کرے گا، میرے اور دل کی کیفیت کیسا پیدا ہوگی، اور میرا اور آپ کا دل کیسا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ باوضو رہنا میرے اور آپ کے دل کو ٹھیک کرے گا۔ یہ سوار جمعرات کے روزے میرے اور آپ کے دل کو ٹھیک کریں گے۔ آپ رکھ کے دیکھنا، آپ دیکھنا دل کیسے کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ، تیسرا کام تو جو ہے یا 2 پہ رہنا ہے؟ میرا ویسے دل ہے کہ میں 5 بتا دوں، اگر آپ 5 سننے ہیں تو بتاؤ، نہیں تو 2 پہ بس کر دیتے۔ اگر آپ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے کوٹا پورا ہو گیا ہے، اتنا کر لیں گے تو کافی ہے جی، 5 کروں جی۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ اوکھا کام ہو گیا ہے، اوکھا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ العزیز میں شیخ صاحب کے مجھے پتا ہے جو انہوں نے کہنا ہے، مجھے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اللہ کی توفیق سے میں 6 مہینے کی شب جمعہ میں، شب یہ جو تربیت ہے ان میں انشاءاللہ میں حاضر ہوا کروں گا۔ میں ہر ایک یا یوں اس میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کام جو میرے سے ممکن نہ ہو میں کیوں کہوں، یہ وعدہ آپ سے کیوں کروں۔ میرا دل یہ تھا جب میں آ رہا تھا نا، سچی بات ہے، میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے کہنا ہے میں ہر سال، کیونکہ بڑا سوکھا کام ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہر سال ایک میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ میں خود کہہ دوں گا کہ ہر سال میں ایک شب جمعہ، ایک شب تربیت میں آوا کرا، میں رستے یہی سوچیا سی، لیکن میں آپ کا شوق دیکھ کر، سچی بات ہے، اور شیخ صاحب سے ڈرتے ہوئے کہ انہوں نے پھر وہ، تو بہتر یہ ہے کہ سال کی 4 یا کچھ زیادہ پڑ جائے، اس سے آپ خود ہی کہہ دیتا ہوں میں سال میں 2 شب تربیت پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ باتیں میں نے یہ پچھلی پوچھ لینی ہے آپ سے، یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے پوچھ لینی ہے کہ میں نے کیا بتائی تھی۔ پہلا کیا جی؟ سوال جمعرات کا روزہ، دوسرا حج، تیسرا زبان کی حفاظت کرنا، بڑا اوکھا۔ اب آپ کہیں گے کہ بڑا اوکھا، بڑا اوکھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، من نے نبی پاک نجات کس میں ہے؟ آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، سن لیجئے، 3 چیزوں کا ذکر کیا، اور 3 میں بھی سب سے پہلے املک او امسک الیک لسانک، املک، اس زبان پر آپ نے فرمایا ملکیت پا، قابو پا۔ ملکیت جانتے ہیں نا، ملکیت ہو تو بندے کا پورا، فرمایا او امسک الیک، ملکیت پوری نہیں پا سکتا تو اس کو روک کر تو رکھنا، یہ تو اس کی لیٹسٹ درجہ بتایا، املک او امسک الیک لسانک، اس پر ملکیت پا، اگر ملکیت نہیں پا سکتا تو اس کو روک کر تو رکھنا، اس کو کنٹرول میں تو رکھنا۔ میں نے تجھے 32 تالے دیے ہیں جن کے اندر اس کو رکھا ہے، کیا 32 نہیں ہے بھائی؟ 32 دانت دیے، اس کے اندر زبان کو رکھا ہے، اور پھر 2 مزید اس کے اوپر کور چڑھائے کہ یہ کور ہے، اس کے اندر تو نے اس کو روک کے رکھنا ہے۔ پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، ان فی السکوت سلامہ، کہا خاموش رہنے میں
سلامتی ہے، من سامتا نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو آپ دیکھیں کہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا اور زبان کو روک کر رکھنے والا ہے، فرمایا اس کا قرب پاؤ، اس کی زبان سے جو بھی بات نکلے گی وہ حکمت والی بات نکلے گی۔ فرمایا اس کا قرب پاؤ، اس کی زبان سے جو بھی بات نکلے گی وہ حکمت والی نکلے گی۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے جی؟ دو کام کرنے ہیں، تو جو آپ کی میری طرف میں اب جلدی گنوا دیتا ہوں۔ ایک اس زبان کو نرم کرنا ہے، زبان سے نرم بولنا ہے۔ کسی الیکشن کے حوالے سے مجھے قصور سے آگے دوستوں کے ساتھ کوئی ضروری یا مجبوری کہہ لیں، مجھے وہاں کچھ راتیں جانے کا اتفاق ہوتا، تو ایک ہم خاص اپنے، میں نام نہیں لے رہا، کوئی غیبت نہیں ہے، وہ اپنے خاص ایک عقیدت مند کے ہاں انہوں نے ٹھہرنا، میں بھی ساتھ، اب وہ میرا بھی عقیدت مند ہو گیا، محبت کرنے والا ہو گیا۔ جب بھی اس نے اپنے بچوں سے بولنا تو ایسے بولنا کہ جیسے کوئی بڑا بڑا دشمن ان کا ہے۔ ہم نے کہا کیسے بولتے ہو، کیسے بات کرتے ہو؟ زبان نرم کرنی ہے، آہستہ بولنا ہے، زبان کیا کر رہی ہے؟ نرم کرنی ہے۔ عقیدے کی پختگی اور سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری اور آپ کی زبان اور رویہ سخت ہو جائے، مسئلہ بیان کریں تو تب بھی سختی ہو، بات کریں تو تب بھی سختی ہو، استاد شاگرد سے، باپ اولاد سے، یا دوست دوستوں سے نہیں۔ بھائی زبان کو نرم بھی رکھنا ہے اور زبان کو روک کر بھی کسی کی غیبت، لو جی بڑا اوکھا کام آ گیا، زبان سے متعلقہ بڑا اوکھا آج کے دور کا کام۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ کہ کچھ لوگ اپنے منہ بگاڑ کر اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ نبی رحمت کو اللہ نے دکھایا، اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ وعدہ ہوگی اپنے سے بھی، ان سارے کاموں میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ میں بھی اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اور میں اپنی پوزیشن بھی آپ کو بتاؤں گا جب ہی آؤں گا۔ یہ پانچوں کے حوالے سے بات ہو کے آگے 5 کی بات ہوگی، جب ہی آؤں گا 5 باتیں انشاءاللہ ہوگی جی۔ میں اور آپ آئندہ غیبت سے بچنے کی کوشش کریں گے، کسی کی برائی کرنے سے اپنی زبان کو روکیں گے۔ ایک اور بات کروں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے، جتنا میں اور آپ ہاں خیر کا بولیں تو بہت بولیں، لیکن جو عام ہم بولتے ہیں، پہلے کی نسبت آئندہ کم بولیں گے، پہلے کی نسبت آئندہ خاموشی رکھیں گے۔ آپ خاموشی رکھ کے دیکھیے، آپ خاموشی رکھ کے دیکھیے تو اپنے دل کی پھر کیفیت دیکھنا۔ میں آپ سے اور سب سے ایک دن آپ پہلے کی نسبت زیادہ خاموش رہیں، زبان کو روک کے رکھیں، شام کو آپ اپنے دل کی کیفیت دیکھنا کہ پہلے کی نسبت دل کی کیفیت بدلی ہوگی۔ میں دل کی بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں ایسا؟ زبان کا استعمال ہم کیا کریں گے آئندہ؟ حدیث کیا ہے جی؟ تو جو ہے جی آگے کو انہوں نے بیان کرنا، وہ کون ہے جی؟ میں نے انہیں ایسے کہا، تو پھر 3 پہ بات ختم کر دیتے ہیں جی۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت، سن لیجیے، روزانہ صبح کے وقت انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں
کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹھیک نہ رہی تو ہم بھی ٹھیک رہ سکتے، لہذا مہربانی کرنا ہمیں ہلاکت میں نہ کرو۔ کتنی باتیں بتائیں؟ ہاں، زبان کا چسکا، لوگوں کی برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا، شیطان نے ہمیں اتنا مرغوب بنا دیا ہے کہ زبان کو چھوٹنے کو آتا ہی نہیں ہے۔ میں بات ایسے نہیں کر رہا، وہ علماء ہو یا غیر علماء ہو، اللہ اکبر۔ انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ گناہ، جی توجہ جی، انسانی اعضاء میں جتنے اعضاء ہیں، انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے، اور انسان پر 80% سے بھی زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ 80% سے زیادہ مصیبتیں اگر وہ چپ رہے تو نہ آئیں، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، کیے ہوئے اظہار، لوگوں کی ہوئی برائیاں، باتیں، اور لوگوں کے ساتھ سخت زبان استعمال کر کے پھر وہ سزائے بھگتتا ہے۔ لہذا میں اور آپ آئندہ سے اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کریں گے۔ کتنی چیزیں ہو گئی تھی؟ 3 کافی ہیں۔ میں اور آپ باوضو رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اور آپ سوموار اور جمعرات کا انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ میں اور آپ انشاءاللہ آج سے اپنی زبان کا استعمال، ابھی تو میں نے کہا نا اس کو روک کے رکھنا ہے، اس کا آگے استعمال، اللہ کا ذکر، وہ ساری ابھی باتیں آنی ہیں انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو یہ سلسلہ چلے گا۔ میں گن دوں جی تھوڑی سی آگے ترتیب گن دوں جی، صرف اتنی، یہ 3 میں نے بتائی۔ آنکھ کا استعمال ٹھیک کرنا ہے، کان کا، دل کو ٹھیک کرنا ہے، پھر کچھ اور کام کرنے ہیں انشاءاللہ، اس حوالے سے پھر باقی بات آپ سے کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں اگر ہو گئی تو انشاءاللہ آپ جیسے بیٹھے ہیں، جب میں نیکسٹ آؤں گا آپ کے دل کی کیفیات یقیناً مختلف ہوگی، دل کی مختلف ہوگی تو اعمال کی حالتیں بھی مختلف ہوں گی۔ دل ٹھیک ہوگا تو اعمال بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ جتنی میری اور آپ کی یہ زندگی ہے ہماری اصلاح کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ نے جس طرح انبیاء کی اصلاح فرمائی اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے، جس طرح ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ خیر کے سلسلے اس مرکز اور اس پورے ننکانہ کے علاقے، شہر اور علاقے، اللہ اس میں عام کر دے۔ اللہ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ذریعہ بنا دے۔ استغفر اللہ ربی من